العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون صلوات خاندان فاطمیہ پہ ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام شیعہ سنی احباب مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے کہ جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر کہ جن کا در علم کا در ہے، جن کا در عبادت کا در ہے، جن کا در سخاوت کا در ہے، جن کا در شجاعت کا در ہے، جن کا در شہادت کا در ہے، جن کا در رسالت کا در ہے، جن کا در نبوت کا در ہے، جن کا در ولایت کا در ہے، جن کا در امامت کا در ہے، جن کا در سعادت کا در ہے، جن کا در کرامت کا در ہے، جن کا در نجابت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا، یہ وہ در ہے۔ دیکھیے مجلس اعزا جہاں ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ مجلس جہاں حق و باطل کی پہچان ہے، یہ مجلس جہاں اچھے اور برے کی تمیز کا نام ہے، وہاں اس مجلس کا کمال یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، گفتگو قرآن سے ہوتی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر۔ دیکھیے جب بھی کہیں بھی کسی کے نام کا جلسہ ہو تو ذکر بھی اس کا، باتیں بھی اس کی، لیکن یہ کمال بادشاہ حسین ابن علی، ذکر حسین کا، آیت قرآن کی،
بھائی جو بھی ممبر پہ آئے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں قرآن کی کون سی آیت کا انتخاب کروں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ آیت کا انتخاب کرتا ہے، پھر ممبر پہ آتا ہے اور آیت کی تلاوت کرتا ہے، پھر اسی کی تشریح میں حسین پڑھتا ہے۔ ہر مجلس میں ہر ذمہ دار کا ممبر پہ آ کے قرآن کی آیت پڑھنا دلیل ہے کہ 14 صدیاں پہلے نوکے سینا پہ حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے، قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حماد اہل بیت شہید سید محسن نقوی نے 4 مصرے لکھے اور کمال کر دیا کہ ممکن ہی نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی، اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ تو آج کی اس مجلس کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، اگر آپ کے مزاج سازگار ہوں تو آیت کا ترجمہ کرتا چلوں۔ سورہ انعام، پیچھے والے اب توجہ ہے آپ کی، سورہ انعام میں خالق فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا صراطی مستقیما۔ توجہ، ترجمے پہ غور کیجئے، ساری تقریر آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو جائے گی۔ بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، خبردار ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں اس راستے سے دور کر دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے، تمہیں ہدایت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے بھائی، ایک جملے میں جملہ شرطیہ جسے کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتی ہے جزا۔ جزا اس وقت تک نہیں ملتی جب تک شرط پوری نہ ہو۔ بھائی میں مثال دیتا ہوں، میں کراچی میں آؤں گا تو آج کی مجلس پڑھوں گا، تو سے پہلے ہے شرط، میں آؤں گا ہی نہیں تو کیا مجلس پڑھ پاؤں گا؟ نہیں، شرط پوری ہوگی تو جزا پوری ہوگی۔ توجہ فرمائیے، اس آیت میں 2 شرطیں ہیں، ایک جزا۔ پہلی شرط میرے راستے کی اتباع کرو، دوسری شرط انہیں چھوڑو، اور جزا کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا میرے راستے کے پیچھے چلو، اسے تولا کہتے ہیں، انہیں چھوڑو اسے تبرہ کہتے ہیں، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ تو جزا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ نہ کرے۔ تبرہ ہمارے فروع دین کا حصہ ہے، جس طرح تولا واجب ہے ایسے ہی تبرہ واجب ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات۔ تو آج کی مجلس میں یہ عرض کریں گے کہ یہ خدا کا راستہ ہے کون؟ کیا فرمایا؟ فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو۔ مجھے کراچی والوں ایک سوال کا جواب دیجئے، راستے پر چلتے ہیں یا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ پر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے چلو، معلوم ہوا یہ ایسا ویسا راستہ نہیں، اس سے مراد کوئی ذات ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ تو اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ یہ کون سی ذات ہے۔ ہم کسی اور کتاب سے نہیں پڑھیں گے بھائی، کسی اور کی کتاب لے آئیں تو آپ کہیں گے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، میں آپ کی کتاب لے آؤں تو کوئی کہے گا ہم آپ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کتاب سے علی پڑھتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آج انہیں ہم کتاب سے ہی بتائیں گے ہمارے لیے علی کافی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سلامت رہیے۔ تو اتباع کرنی ہے راستے کی۔ اب قرآن سے پوچھنا ہے، اللہ کی کتاب بتا وہ کون ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے بتائیے کیا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟
ہے؟ سارے بولیے بے شک ہے۔ اچھا، اللہ سے محبت ہے اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کبھی کسی کو آواز آئی اللہ کی کہ مجھے بھی تجھ سے محبت ہے؟ نہیں آئی؟ تو یہ تو پھر عاشق کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک طرف سے اظہار محبت ہو اور سامنے سے جواب ہی نہ آئے، کیا حشر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ تو نے حدیث قدسی میں تو فرمایا میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ بات اپنی جگہ مسلم، لیکن اظہار بھی تو کر، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے بول۔ یہ جانتے ہیں محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشتے بے پایاں ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بگولا ہے جو دشتے دل سے اٹھتا ہے، محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ ہے محبت۔ اب آپ کو بہت شکریہ، آپ کو ہے خدا سے محبت، لیکن آگے سے آواز ہی نہیں آئی، میرا اللہ بتا تو صحیح تجھے بھی محبت ہے یا نہیں؟ قرآن نے فرمایا، میں نے کہا تھا تلاش کرنی ہے وہ ذات جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ کی محبت پانے کی شرط ہے اتباع محمد، محمد کے پیچھے چلنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ نے رسول کو کبھی دیکھا زندگی میں؟ پیچھے والے نہیں دیکھا، تو جب رسول کو دیکھا نہیں تو رسول کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ آواز آئے گی میرا بندہ یہاں فزیکل طور پہ مراد نہیں پیچھے چلنا، یہاں مراد ہے اتباع کرو۔ اتباع کیسے کرنی ہے یہ بھی قرآن نے معیار دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اب میں لوں گا پیچھے والوں کا امتحان جو مجھے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ ہے اتباع محمد۔ یہ مسلمانوں کی امت بڑی کمال کی امت ہے، اس نے سب کچھ لے لیا۔ بھائی مجھے بتائیے آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے؟ نہیں، مانتے ہیں؟ جب دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول نے کہا۔ تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ جو رسول دے وہ لے لو۔ اس نے کیوں کیسے یہ وہ چوچرا نہیں چلے گی، جو دے لے لو۔ جبریل دیکھا نہیں مان لیا کیونکہ اس سچے نے کہا کہ وہ ہے۔ بھائی جنت دیکھی ہے؟ نہیں، مانتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہا۔ قیامت دیکھی ہے؟ نہیں، مانتے ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہا۔ چلو سب کچھ چھوڑو، اللہ دیکھا ہے؟ مجھے پیچھے والوں پہ شک پڑ رہا ہے، دیکھا ہے؟ نہیں، مانتے ہیں؟ کوئی شک ہو؟ نہیں، 100% مانتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ وہ ہے اس نے خود بھی نہیں دیکھا۔ کتنا سچا ہے وہ 14 صدیاں پہلے مدینے کی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے اس سچے نے کہا کہ وہ ہے۔ تو یہ 2022 آج کی اس مجلس میں کراچی کے مومنین مان رہے ہیں کہ جب اس نے کہا ہے تو ہے۔ اتنا عرصہ پہلے اس نے زبان سے کہا کہ وہ ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا کہ جب وہ کہہ رہا ہے تو ہے۔ یہی تو ہمارا زمانے سے سوال ہے، جو مصطفیٰ نے بن دکھائے تمہیں دیا تم نے وہ لے لیا، اور جو دکھا دکھا کے اٹھا کے اسے کیوں نہیں مانتے؟ رسول نے کیا قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ ہے اتباع محمد۔ اتباع محمد کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں،
علی کو علی مولا کہا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسنین کو جنت کا سردار مان لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پوری ذمہ داری سے فقرہ پڑھنے لگا ہوں، 2-3 آیات کو ملا کے نتیجہ دے رہا ہوں۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا، علی علی بھی کرو تو اللہ محبت کرے گا۔ اچھا اب مجھے احساس ہو گیا، ورنہ اب تک تو میں سوچ رہا تھا شاید شاہ فیصل کالونی میں نعرے لگانے پہ ٹیکس لگا ہوتا۔ مل کے یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتباع محمد جتنی کرتے چلے جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ اچھا اتباع محمد کا ایک اور لفظ استعمال ہوگا یہاں، سنت محمد پہ چلنا، اور سنت محمد پہ چلنے سے مراد یہی ہے کہ محمد کی اتباع کرنا۔ اچھا سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کے ہاں اور ہمارے ہاں سنت کی ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ بھائی جو رسول کریں وہ سنت، ہمارے ہاں ایسا نہیں، جو رسول کریں وہ سنت نہیں، جو معصوم کریں وہ سنت ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں نبی معصوم، ایسے ہی نبی کا جانشین بھی معصوم۔ پہلا محمد کرے وہ بھی سنت، آخری محمد کرے وہ بھی سنت۔ 3 چیزیں آتی ہیں سنت کی ڈیفینیشن میں، قول معصوم، معصوم جو کہیں وہ سنت، فعل معصوم، معصوم جو کریں وہ سنت، تقریر معصوم، معصوم کے سامنے عمل ہو اور منع نہ فرمائے یہ بھی سنت۔ اب ماشاءاللہ ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر آپ کا دل ہو تو میں بھائیوں کی کتاب سے نبی کی ایک سنت دکھا دوں۔ بھئی سنت پہ چلیں گے تو اللہ محبت کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کتاب میری نہیں بھائیوں کی، سیرت النبی جلد نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی۔ جنگ احد کے بعد جب رسول واپس مدینے میں آئے، کتاب میرے پاس موبائل میں موجود ہے، اور من عنوان یہی عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جنگ احد کے بعد مدینے میں آئے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ سارا مدینہ ماتم کدا تھا۔ یہ ماتم کدا کیا ہوتا ہے اب مجھے بتانا پڑے گا، کراچی میں بھی آپ اپنے گھروں کو دولت کدا کیوں کہتے ہیں؟ دولت کدا وہ جہاں دولت بہت زیادہ ہو، تو ماتم کدا وہ جہاں سارا مدینہ ماتم کدا تھا۔ حضور کو حیرت ہوئی اور فرمایا کہ ہر گھر سے جو ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے چچا کا کوئی ماتم دار نہیں۔ یہ جو صاحب کتاب نے لکھا کہ ہر گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، اب توجہ فرمائیے گا، یہ میں ماتم کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے؟ نہیں، اب آ رہی ہے۔ ہر گھر سے ماتم کی آواز آنا دلیل ہے کہ مدینے کے لوگ ماتم زور سے کرتے تھے۔ بھائی آہستہ نہیں کرتے تھے، زور سے کرتے۔ سارے مدینے سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی۔ رسول نے پوچھا کہ اب میرے چچا کا کوئی ماتم دار نہیں؟ یہ سننا تھا کہ صحابہ اپنے گھروں میں گئے اور اپنی اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ دولت قدع محمد پہ جا کے حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضرت حمزہ کا ماتم کرنے پردہ نشینان انصار نبی کی دہلیز میں آئیں، اور نبی نے کیا دیکھا کہ حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ حضور نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء، میں تمہاری ہمدردی کا۔ یہ ہمدرد کون ہوتا ہے؟ بھئی ہم نام کسے کہتے ہیں؟ جن کے نام ایک ہو۔ ہم عمر کسے کہتے ہیں؟ جن کی عمر ایک ہو۔ ہم جماعت کسے کہتے ہیں؟ جن کی جماعت ایک ہو۔ تو ہم درد کون ہوا؟ جن کا درد ایک ہوا۔ تو پتا چلا نبی نے ماتمیوں سے فرمایا تھا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ خبردار زمانے والوں، میرے ماتمی جوان کو حلقے میں دیکھ کے بدت بدت نہ کہا کرو۔ اس ماتمی کا اور محمد کا درد
درد ایک ہے، درد ایک ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی پہ توجہ کیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی سنت پہ چلو گے تو خدا محبت کرے گا۔ اور دنیا والوں حسین کا ماتم کیا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی ہے صراط مستقیم۔ اب تلاش کرو وہ اور کون ہے جس کا خون نبی کا خون، جس کا گوشت نبی کا گوشت، جس کا لہجہ نبی کا لہجہ، جس کا کردار نبی کا کردار، اور یہ صرف اور صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ نہیں ایسے نہیں، مل کے آقا کی ذات پہ بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، یا علی جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم۔ بھائی میں مثال دے دیتا ہوں، ہر انسان کے جسم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہری حصہ، ایک باطنی حصہ۔ ظاہر میں کیا آتا ہے؟ انسان کا چہرہ، انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ، انسان کی زبان۔ باطن میں کیا ہے؟ انسان کا گوشت، انسان کا خون، انسان کی ہڈیاں، انسان کی روح۔ اب علی کا ظاہر بھی دیکھو بھائی، آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ ہے، ہاتھ دیکھے تو ید اللہ۔ اب اگر علی کا باطن دیکھا، یا علی لحموں کا لحمی، علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون، تو نتیجہ نکل آیا علی اس ذات کا نام ہے جس کا ظاہر اللہ نے لے لیا، جس کا باطن نبی نے لے لیا۔ اب اگر کوئی علی سے محبت کرے، یہ علی سے محبت نہیں، آدھی محبت اللہ سے ہے، آدھی محمد سے ہے۔ اور اگر کوئی علی کے دشمن پہ لعنت کرے، یہ علی کے دشمن پہ نہیں، آدھی اللہ کے دشمن پہ، آدھی محمد کے دشمن پہ۔ علی کے دشمن پہ لعنت کیا کرے، کیونکہ یہ لعنت جانتی ہے میں نے کہاں کہاں جانا ہے۔ لوگوں نے درود میں ترمیم کرنا شروع کر دی، نصاب میں درود میں اضافہ کر دیا گیا، آلہ ہی کے آگے آگے اضافہ کرتے چلے گئے۔ بھائی دو چیزیں ایسی ہیں تم نام نہ بھی لو، یہ چلی جائیں گی جہاں جانا ہے، ایک لعنت ایک درود۔ لعنت کو بھی پتا ہے میرا گھر کون سا ہے، اور درود کو بھی معلوم ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ نے بھی بھیجنا ہے، ملائکہ نے بھی بھیجنا ہے۔ ملائکہ بھی جانتے ہیں درود نے کس گھر میں جانا ہے، خدا بھی جانتا ہے کس گھر میں جانا ہے۔ بندوں کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ خدا کا کام ہے بھیجنا۔ درود پڑھے آقا کی ذات بلند پر۔ تو علی ہے صراط مستقیم، علی کی ذات وہ ذات جس کو نبی نے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ اور کمال یہ ہے، اسے تربیت ابو طالب کہیں یا کیا کہیں، نبی نے فرمایا ہے تو مجھ جیسا، لیکن علی نے کبھی نہیں کہا کہ محمد مجھ جیسا، بلکہ علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اب ایک آہستہ سے جملہ کہہ دوں پیچھے والے کہہ دوں، جو نبی جیسا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ محمد مجھ جیسا، تو جو ایسا ویسا ہے بھائی وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ محمد مجھ جیسا؟ یہ صرف اور صرف ذات علی ہے جو نبی جیسی ہے۔ علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا، علی کھائے تو نبی کی طرح، علی سوئے تو نبی کی طرح۔ اگر علی نبی جیسے نہیں تھے تو روزمرہ کے دیکھنے والے کافر ساری رات یہ کیوں نہ پہچان پائے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا ہے؟ نبی علی جیسے ہے۔
تو سامعین گرامی قدر یہ صراط مستقیم مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے۔ چہرے دو ہیں، صراط ایک ہے، چہرے دو ہیں، کردار ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور وہ گھر علی کا تھا۔ پہلے اوروں کے بھی در کھلتے تھے مگر نبی نے سب کے بند کروائے، علی کا کھلا رکھا۔ لوگوں نے بڑے اعتراض کیے کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ بنی کہ علی کا کھلا رکھا ہمارا بند کر دیا؟ نبی نے فرمایا میں نے تھوڑی کھلا رکھا ہے، جس نے رکھا ہے اس سے پوچھو۔ تو وجہ جب پوچھی گئی کہ کیوں علی کا کھلا رکھا گیا، نبی نے فرمایا کہ اس کا دروازہ کھلا رکھنے کے قابل ہے جو ہر وقت مسجد میں آنے کی طہارت رکھتا ہوگا۔ مسجد میں تشریف فرما ہے عبداللہ ابن مسعود اور رسول خدا۔ عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ دیکھیں انسان کی نیچر ہے، مثلا یہاں سے کوئی بھائی آ جائے اور آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، اچانک آپ کا چہرہ وہاں پھر جائے گا، ایسا ہوگا نا؟ بات مجھ سے کریں گے چہرہ وہاں پھرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں علی آ گئے۔ ابن مسعود کا چہرہ یوں پھر گیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا؟ نبی مسکرائے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کیا ہوا؟ دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو؟ ھذا صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم ہے۔ چلیں اگر آپ اس طرح نہیں سمجھتے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ صراط المستقیم 12 کا راستہ ہے۔ آپ گن کے دیکھ لیجئے کتنے حروف ہیں، صاد 1، رے 2، الف 3، توئیں سارے بولو، پھر الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یہ میم، یہی صراط المستقیم ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ صراط المستقیم پہ ہی زمانہ چل رہا ہے۔ آپ گھڑی کو دیکھ لیجئے 12۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بنائی ہے یا بنوائی گئی ہے، خیر اب بن گئی ہے۔ 12 ہندسے اور 12 کے اندر بھی 5 کا فرق، اچھا اندر بھی 3 سوئیاں، جو سب سے لمبی ہے وہ دوڑ دی جاتی ہے اور جو باقی 2 وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اور کمال یہ ہے کہ تینوں کبھی پہلے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے، 12 کسی کے در پہ نہیں جاتے، زمانہ ان کے در پہ آتا ہے۔ ھذا صراط المستقیم، خدا کی قسم زمانے کا گزارا نہیں اس راستے کے بغیر۔ علی کی ذات صراط المستقیم ہے، اور یہ وہ راستہ کہ جس راستے کی تمنا ساری دنیا کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تمام علماء اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو ہر نمازی نماز میں یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اب کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ جانتا ہے، لیکن بندے سے کہلوا رہا ہے اب مجھے بتا اس راستے کا مالک کون ہے؟ تو نمازی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ آپ نے غور کیا جو آیت میں نے سٹارٹ میں پڑھی وہاں تھا ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ پتہ چلا یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے، جن کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، جو راضی ہوں تو وہ راضی ہوتا ہے، جو لعنت کریں تو وہ لعنت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
میرا بہت پرانا ایک فکرہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں کہ جب نعرہ حیدری لگایا جائے تو شرم کر کے جواب نہ دیا کریں، دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، پوری طاقت سے ہے یا علی کہا کریں، جگر کی طاقت استعمال کیا کریں۔ خدا کی قسم برسر منبر کہہ رہا ہوں، یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ مل کے کہیے حیدری! صلوات بھیجئے محمد والے محمد کی۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ بھئی یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ بڑی توجہ چاہتے ہو، آپ کی توجہ میرا خیال ہے ملوز خاطر بھی ہے اور آپ توجہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہم پہ نعمتیں نازل نہیں کی؟ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ نعمت۔ یہ ناک جس سے ہم سونگتے ہیں کیا ہے؟ نعمت۔ یہ چہرہ نعمت، یہ کان نعمت۔ تو کیا یہ نعمتیں فرعون کو نہیں ملی؟ ملی۔ نمرود کو نہیں ملی؟ ملی۔ تو یہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر صراط مستقیم میں ہے؟ بھئی نعمتیں تو ساری قرآن فرما رہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے جو آسمان و زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو برسا دیا، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت۔ تو یہ سورج کا نکلنا نعمت، یہ چاند کا چمکنا نعمت، یہ ستاروں کا دمکنا نعمت، یہ سیاروں کا نکلنا نعمت، یہ پھولوں کا کھلنا نعمت، یہ ہواؤں کا چلنا نعمت، یہ فضاؤں کا چلنا نعمت، یہ چشمے نعمت، یہ لہریں نعمت، یہ نہریں نعمت، آفتاب نعمت، مہتاب نعمت، یہ ملک نعمت، یہ فلک نعمت، یہ عرش و کرسی نعمت۔ یہ ساری دنیا اور جو اس میں ہے نعمت ہے نا بھئی، نعمت ہے نا۔ تو وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر صراط الذین انعمت میں ہے؟ آپ کے میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مولا یہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ان صاحب کا نام آپ جانتے ہیں، میں نہیں لوں گا۔ مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال خدا کرے گا؟ مولا نے فرمایا پہلے آپ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا مولا اس نعمت سے مراد یہ کھانا، یہ پانی، یہ اناج، یہ روٹی، گندم۔ آقا نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تو اس کے آگے کھانا رکھے، جب وہ جانے لگے تب اس سے کہے جا رہا ہے اب حساب دے کے جا، کرے گا ایسا؟ اس نے کہا مولا میں کوئی کم ظرف ہوں؟ آقا نے فرمایا اسے کم ظرف سمجھا ہے؟ تو مولا پھر بتائیے اس نعمت عظمیٰ سے کیا مراد؟ آقا نے فرمایا اس نعمت سے مراد کھانا پانی نہیں، ولایتنا، ہم 14 کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے۔ ناز کیا کریں کہ خدا نے اس نعمت کبریٰ سے آپ کو اور ہمیں نوازا ہے۔ چلیں ہم نے کہا تھا حدیث کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم قرآن سے ہی تسلی کروائیں گے کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے۔ یہ نعمتیں تمام کہاں ہوئیں؟ وہ نعمتوں کا سلسلہ جو آدم کے دور میں شروع ہوا تھا، جو نوح کی امت پہ بھی چلتا رہا، ابراہیم کی امت پہ بھی چلتا رہا، اس نعمت کو اللہ نے تمام کہاں کیا؟ خدا کی قسم غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالان پہ پالان، اوپر پھر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، یعنی فرزند عمران، جو خوش ہوا وہ سلیمان، جو جل گیا وہ شیطان۔ پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ اگر دل ہو تو میں شاہ فیصل کالونی سے آپ کو میدان غدیر میں لے جاؤں، جنہیں یہاں گرمی لگ رہی ہے ذرا اس گرمی کا مزہ بھی چکھیں، لیکن وہاں علی والوں کے لیے اے سی چلے گا۔ چلیں گے میرے ساتھ آپ؟ دیکھیں جب پالانوں کا منبر بنانا چاہا نبی نے پہلے سلیمان سے فرمایا سلیمان جی صاحب ایمان، جی وارث ایمان، جو کرو ایک منبر لاؤ۔ سلیمان نے عرض کیا یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لاؤں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی شاپ نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، ممبر کہاں سے ملے گا؟ فرمایا اچھا ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ،
مولا ممبر بنانا کیسے ہے؟ کوئی کارپینٹر نہیں، کوئی بڑھئی نہیں. آقا نے فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر پالان ہے انہیں اتارو، اس کا بھی اتارو، اس کا بھی اتارو، اس کا بھی اتارو، ان کے پالان اتارو، ممبر بن جائے گا. نبی نے آ کے خطبہ دیا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا کام تھا خطاب کرنا، آپ خطاب فرماتے، ان کے ذمے لگا دیتے، جیسا مرضی ممبر بناتے. یہ آپ نے خود کیوں بنوایا؟ بعید نہیں آواز رسالت ہے محسن قاسمی، میں زمانے کو بتا رہا ہوں جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں بنتا تو ممبر والا کیسے بن گیا؟ ممبر بھی میری مرضی سے بنے گا، ممبر والا بھی میری مرضی سے بنے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں گرمی کتنی تھی. لوگوں نے، حاجیوں نے پاؤں کے نیچے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے تاکہ گرمی کی وجہ سے پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں. ایک جملہ کہوں، کسی کا پاؤں جل رہا تھا، کسی کا دل جل رہا تھا. بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے خطباء نے اس گرمی پہ بہت کچھ لکھا، بہت بولے. ایک جملہ میرے حصے میں بھی آ گیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. کس قدر گرمی تھی میدان غدیر میں. پیچھے والے جو بیٹھے ہیں میں انہیں بھی سنا رہا ہوں. آہستہ سے جملہ کہوں گا، آپ کی مرضی، آپ آہستہ سنتے ہیں یا ویسے سنتے ہیں جیسا سننے کا حق ہے. غدیر کے میدان میں اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے. فرما رہے ہیں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی. ہاں وہ نہ ختم ہوگی. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے. علی کا ذکر، ذکر علی وہ تھرمامیٹر ہے جس سے خاندانی بخار کا پتہ چل جاتا ہے. مل کے جواب دیجئے. پالانوں کا ممبر بنا، غدیر کا میدان سج گیا، ولایت کا اعلان ہو گیا. اب خدا فرما رہا ہے جبریل جی رب جلیل جا کے مصطفیٰ سے کہہ دے آج نعمت عظمیٰ تمام ہو گئی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہ نعمتوں کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا آج تمام ہوا. وہ کون سی نعمت ہے جس کے بعد کسی نعمت کی گنجائش نہیں؟ اس نعمت عظمیٰ کو ولایت علی کہا جاتا ہے، ولایت آل محمد کہا جاتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کا سوال محشر کے میدان میں کیا جائے گا. کیا فرمایا؟ الیوم. تھک تو نہیں گئے؟ میرا خیال ہے آپ اب بیدار ہوئے ہیں. چلیں پھر ابھی سے ہی مجلس شروع کرتے ہیں. لیکن بھاگنا نہیں ہے. بھاگنے والوں کو تو ہمیں مانا ہی نہیں ہے. ہم قرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے نہیں. حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ. کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. مہربانی. تو کیا فرمایا خدا نے؟ الیوم، آج کے دن، آج کے دن دین مکمل ہو گیا. وہ اسلام جو کئی راتوں کی فضیلتوں سے بھرا ہوا تھا. شب معراج، معراج کی رات، شب ہجرت، ہجرت کی رات، شب قدر، قدر والی رات، چمکتی ہوئی راتوں میں جو دن بن کے چمکا وہ ولایت علی کا دن تھا. اللہ نے شب معراج یہ بتایا میں کون ہوں، شب ہجرت بتایا محمد کون ہے، شب قدر بتایا قرآن کیا ہے، روز غدیر بتایا علی کیا ہے. علی کی ولایت کے لیے دن کا انتخاب کیا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اچھا، رات میں نازل ہوا قرآن، شب قدر میں نازل ہوا نا، اور اعلان ولایت ہوا دن کی روشنی میں. اب مجھے بتائیے جسے دن والا علی سمجھ نہیں آتا،
اس سے ہاتھ والا قرآن خاک سمجھ میں آئے گا. چلے میں بات اور واضح کر دیتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ہاذا. ہاذا کا معنی کیا ہے؟ یہ. اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں بچوں کو سمجھاؤں. جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں دس، کیا مطلب؟ یہ. اور ایک لفظ ہوتا ہے ڈیٹ، وہ اسے عربی میں کہتے ہیں ذالکا. قریب والے کے لیے ہاذا، دور والے کے لیے ذالکا. کسی شے کو سمجھنا ہو، دور والا آسانی سے سمجھ آئے گا یا قریب والا؟ قریب والا. ہاذا قریب والے کے لیے، ذالکا دور والے کے لیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. اور غدیر میں نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جملہ کہہ دوں، جسے قریب والا علی سمجھ نہیں آتا، دور والا قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ ماشاءاللہ. اللہ کے سفیر محمد کے ویر سے، ماشاءاللہ. اللہ کے سفیر محمد کے ویر سے رشتہ ہے خاص میرا نبی کے وزیر سے. اور تاج حیدر کے سر پہ تاج ولایت کو دیکھ کر، حیدر کے سر پر تاج ولایت کو دیکھ کر کتنوں کے دل پہ چل گئے خنجر سے تیر سے. نعرہ حیدری. بڑے لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا نبی نے ہر مقام پہ علی کو ہی آگے رکھا؟ دنیا میں علی تو چوری کر نہیں سکتے تھے، علی کی القاب چوری کر لیے، لیکن علی کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئی. جانتے ہیں یہ کمی کرنے والے کون ہیں؟ جس کے دل میں علی کی ولایت کی کمی ہے وہی تو کمی ہے. علی القابات کا محتاج نہیں. خیر تو ان کی مناؤ جن کے نام کے ساتھ لگا ہی ایک لقب ہے، وہ بھی ہٹ جائے تو کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی. علی وہ ہے جسے علی سے دیکھو تو امیر المومنین ہے، جسے با سے دیکھو تو باب علوم ہے، جسے تا سے دیکھو تو تاج اولیاء ہے، جسے سا سے دیکھو تو ثابت قدم ہے، جسے جیم سے دیکھو تو جامع القرآن ہے، جسے ہا سے دیکھو تو حلال مشکلات ہے، جسے خا سے دیکھو تو خاور دو جہاں ہے، جسے دال سے دیکھو تو دار العلوم ہے، جسے زال سے دیکھو تو ذاکر اکبر ہے. علی وہ ہے جسے رے سے دیکھو تو راسخون فی العلم کا مصداق ہے، جسے زے سے دیکھو تو زینت محراب و منبر ہے. علی وہ ہے جسے سین سے دیکھو تو ساقی کوثر ہے، جسے شین سے دیکھو تو شیر خدا ہے، سعاد سے دیکھو تو صدیق اکبر ہے، زعاد سے دیکھو تو ضامن روز جزا ہے. علی وہ ہے جسے توئیں سے دیکھو طاہر و اطہر ہے، زوئیں سے دیکھو ظاہر و اظہر ہے. علی وہ جسے عین سے دیکھو تو عالی قدر ہے، غین سے دیکھو تو غضنفر ہے، فے سے دیکھو تو فاروق اعظم ہے. علی وہ جسے قاف سے دیکھو تو قاری قرآن، کاف سے دیکھو تو کلیم فی الدنیا والآخرہ. علی وہ جسے لام سے دیکھو تو لائق ممبر. علی وہ جسے میم سے دیکھو تو مظہر العجائب، نون سے دیکھو تو ناطق کے قرآن، واو سے دیکھو تو والی نجف، ہا سے دیکھو ہیبت کائنات، یا سے دیکھو یاسوب الدین ہے. نہیں اس طرح نہیں بھائی. میں جو اتنا سفر محمد بلند تر تلوار، میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اس بارگاہ کی در و دیوار پہ علی علی نقش کر کے جاؤں گا. علی القابات کا محتاج نہیں. علی وہ ہے جو علی سے اسد اللہ، با سے باب اللہ، تا سے تحت اللہ، سا سے ثمرت اللہ، جیم سے جنب اللہ جلال اللہ، ہا سے حلم اللہ، خا سے خیالت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، رے سے رحمت اللہ، زے سے زینت اللہ.
یا علی میری مدد کرنا. علی وہ ہے جو سین سے سر اللہ، شین سے شاکر باللہ، سواد سے صدق وعد اللہ، زواد سے ضامن خلق اللہ، توئے سے طالب بذات اللہ، زوئے سے ذل اللہ، عین سے عین اللہ. علی وہ جو غین سے غلبت اللہ، فے سے فضل اللہ، قاف سے قدرت اللہ، کاف سے کلام اللہ، لام سے لسان اللہ، میم سے منصوص من اللہ، نون سے ناطق کے باللہ، واو سے وجہ اللہ، ہا سے ہیبت اللہ، یا سے ید اللہ. نہیں بھائی ابھی بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا. یہ جو پیچھے وہاں بیٹھے ہیں یہ شاید کسی ناراضگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم کے سائے میں بیٹھے ہو. علم والے کے بابا کا ذکر کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں دور جدید آ گیا ہے. اب صورت یہی بنتی ہے کہ میں اے بی سی میں شروع کر دوں. جنہیں الف بے نہیں آتی ممکن اے بی سی تو آتی ہوگی. چلیں اے بی سی میں پڑھ دیتے ہیں. علی وہ جو اے سے ابو تراب، علی وہ جو بی سے باب علم، سی سے چاہت رسول، ڈی سے دین کا محافظ، ای سے علم کا دروازہ، ایف سے فخر ذوالجلال، جی سے غازی اسلام. علی وہ جو ایچ سے حیدر کرار، آئی سے اسلام کی بقا، جے سے جنت کا ضامن، کے سے کعبے کا گوہر، ایل سے لائق سلام، ایم سے مولود کعبہ. علی وہ جو این سے نائب رسول، او سے اولیاء کی نجات، پی سے بدر حسنین، کیوں سے قوت پروردگار. علی وہ جو آر سے رہبر و رہنما، ایس سے شیر یزدہ، ٹی سے طاہر و اطہر، یو سے امید شیعہ، وی سے ورد نبی، ڈبلیو سے وارث دین، ایکس سے عکس پیمبر، وائی سے یقین زہرا، زیڈ سے زبان قرآن. سلامت رہیں. علی وہ جو زبان قرآن ہے اور حقیقت میں ہے. یہ جو نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. بھائی قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے. کبھی خوشبو کو پھول سے جدا تو کر کے دکھاؤ. خدا کی قسم تم پھول کی پتیاں کر دو گے، ٹکڑے کر دو گے، خوشبو جدا نہیں کر سکتے. یہی تو وجہ ہے علی کے بیٹے نے نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے زمانے کو بتا دیا جسم جدا کر سکتے ہو، قرآن جدا نہیں کر سکتے. ہاں قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے. قرآن سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے. قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ یاسین، علی آل یاسین. قرآن میں سورہ یوسف، علی فخر یوسف. قرآن میں سورۃ الجن، علی حجت جن. قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ. قرآن نور اللہ، علی وجہ اللہ. قرآن زینت منبر، علی وارث منبر. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت. سارے بولو حیدر. سارے جواب دیجیے.
اگر نہیں تھکے تو میں پڑھوں، اور میں تو نہیں تھکا، لیکن مجھے آپ پہ ویسے اصول خطابت کے خلاف ہے زیادہ لمبا کرنا۔ چلے جو آیت جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلو، خبردار ان کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں اس راستے سے دور کر دیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، متقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی ڈیفینیشن علماء نے جو تقوی کی تعریف کی وہ یہ مختصر مگر جامع کہ کوئی واجب چھوٹے نہیں اور کسی حرام کے قریب نہ جاؤ، اسے کہتے ہیں تقوی۔ یعنی نماز واجب ہے تو پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو تقوی نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا واجب ہے، بغیر روزے شرعی کے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ صاحب استطاعت ہیں تو حج واجب ہے، نہیں کریں گے تو متقی نہیں بنیں گے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، آپ اگر ایسے بندے کو دیکھیں جو نماز پڑھتا ہو، آپ اسے نمازی کہتے ہیں یا متقی کہتے ہیں؟ نمازی۔ ایک بندہ روزے مسلسل رکھتا ہے، اسے روزہ دار کہیں گے یا متقی؟ یہ ابھی پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے لوگ حج کر کے آئے، آپ انہیں حاجی صاحب کہتے ہیں یا متقی صاحب؟ حاجی صاحب۔ میرا سوال ہے، جب نماز پڑھنے والا متقی، روزے رکھنے والا متقی، حج کرنے والا متقی، تو انہیں متقی کیوں نہیں کہتے؟ ممکن ہے آپ جواب دیں قبلہ تقوی کا تعلق ظاہر سے تھوڑی ہوتا ہے۔ بندہ حج تو کر کے آیا ہو، اندر سے گندا ہو، بندہ نماز سے پڑھتا ہو اندر سے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، مولا اگر کسی کو پہچاننا ہو، جاننا ہو تو کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا اس کے لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، لوگوں سے لین دین دیکھو، معاملات ٹھیک ہیں تو متقی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں سامعین گرامی قدر، اب پتہ چلا ساجد میں اور سجاد میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جس کا سجدہ اس کا اپنا تعارف بھی نہ کروائے وہ ساجد ہوتا ہے، اور جس کے سجدے مسجود کا تعارف کروائے وہ سجاد ہوتا ہے، وہ سجاد ہوتا ہے۔ تو اب نمازی کو متقی نہیں کہتے، حج کرنے والا ہو اسے متقی نہیں کہتے۔ ممکن ہے وہاں تو گیا ہو مگر اندر سے گندا ہو ابھی بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سارے وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوتے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ تو پکڑ لیتا ہے مگر کچھ بدبختوں پہ صحبت کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں اثر۔ کعبے کے قریب جا کے بھی لوگ ٹھیک۔ میرے پاس دلیل ہے، واقعہ موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک صاحب کعبے کا طواف کر رہے تھے، مولا امیر بھی وہیں پہ موجود تھے اور دور خلافت ثانیہ تھی، حضرت عمر فاروق بھی وہیں پہ موجود تھے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے کہ شان علی کیا ہوتی ہے۔ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں حضرت عمر فاروق، اور میرا دل کرتا ہے میں کائنات قربان کروں حضرت کے اس جملے پر جو انہوں نے کمال کر دیا میرے مولا علی کی شان میں۔ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، علی نے دور سے دیکھا، قریب بلایا، قریب آیا، علی نے تماچا رسید کیا۔ اب مجھے بتائیے جسے علی کا تماچا لگے، اگر یہاں سے لگا تو چہرہ یہاں ہو گیا، اگر یہاں لگا تو چہرہ یہاں ہو گیا، کہیں نہ کہیں تو گھما ہوگا۔ آپ کو علی کے بچپن کا تماچا یاد ہے؟ 3 دن کا علی کعبے سے ابو طالب لے کر آئے، ابو جہل آیا، اے ابو طالب ہم تیرے بچے کو آزمائیں گے۔ ابو طالب نے پوچھا کیسے آزمائیں گے؟ کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں حالات خراب ہیں، لوگوں نے گھروں میں جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے ہوتا کسی کا ہے بنتا کسی کا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں تو ہم تیرے بچے کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ابو طالب مسکرائے، فرمایا گھبرائے وہ جس سے کوئی پریشانی ہو،
یہ تو میری امانت تھی جو اللہ کے گھر میں آئی تھی، آزما لو تم۔ وہ ایک اژدہا لے کر آیا علی کے جھولے کے سامنے۔ اس نے کہا اگر اژدہا بچے کو ڈسے تو بچہ کسی کا ہے، اگر بچے کو کچھ نہ کہے تو بچہ باپ کا ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی۔ اژدہا ابو طالب کے بیٹے کے جھولے کے سامنے، 3 دن کا علی، اژدہا سامنے کھڑا علی کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا۔ یہ علی کا سلسلہ دیکھنے آیا۔ علی کے جد اللہ ہی ہاتھ باہر نکلے، ننھے ننھے ہاتھوں سے اژدہے کو پکڑ کے یوں چیڑ کے پھینک دیا۔ ابو جہل گھبرایا اور ابو طالب سے کہنے لگا یہ کیا کیا تیرے بیٹے نے؟ کسوٹی توڑ دی، یہی تو بتاتا تھا حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، اب ہمیں کون بتائے گا؟ نبی نے فرمایا چچا جان اس سے کہہ دے اب جانور نہیں بتائے گا، علی کی محبت بتائے گی۔ ایک تماچا علی نے، ایک تماچا علی نے ابو جہل کے چہرے پہ بھی مار دیا۔ 3 دن کا علی۔ اب ابو جہل کے چہرے پہ ایسا لگا کہ اسے اپنے بڑے یاد آ گئے۔ وہ بچپن کا علی تھا، کعبے میں ابھی جوانی کا علی ہے۔ توجہ ہے؟ علی نے اس جوان کو تماچا مارا جو کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اچھا، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت آپ کی رعیت ہے، آپ کا دور حکومت ہے اور آپ کی حکومت میں علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ حضرت نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ بھی جانتے تھے علی بغیر وجہ کے نہیں مارتے، علی عادل امام ہے۔ نہیں، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر اسے لے کے مولا علی کے پاس آ گئے۔ یا علی آپ نے اسے مارا؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ یا علی وجہ کیا بنی؟ حضرت نے فرمایا یہ نامحرموں کو بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، علی کو یہ عادتیں پسند نہیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں، جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو وہ علی کا عاشق نہیں ہوتا۔ علی مولا نے فرمایا اس کی یہ آنکھیں اس کی ٹھیک نہیں تھیں، علی نے اس لیے اس کو مارا۔ اب سنیں گے حضرت کا جملہ۔ حضرت عمر اس جوان کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے ید اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، عین اللہ نے تجھے دیکھا، اب عبداللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی آنکھوں نے تجھے گناہ کرتے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے سزا دی ہے، اب گناہگار اللہ کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ کعبے کے قریب جا کے بھی لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ موضوع یاد ہے نا میرا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ صرف حاجی کو متقی نہیں کہتے۔ آپ جواب دیں گے انسان کا دل جب تک پاک نہ ہو انسان متقی نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں یہ دلوں کا تقوی کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ خبردار، شاعر خدا کا احترام کیا کرو، یہی دلوں کا تقوی ہے۔ اب شاعر خدا کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ کعبے کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مسجد کا احترام کر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کا احترام کر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں علم کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ ذوالجناح کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ تعزیے کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ یہ چیزیں تجھے حسین کے در پہ لے جائیں گی، حسین تجھے رب کے در پہ لے جائے گا۔ حسین تجھے رب کے در پہ لے جائے گا۔ اور خدا کی قسم تقوی تب ہی ملے گا جب شاعر حسینی کا احترام کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے ان کی ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی بتا رہے ہیں علی کے کس کس لقب کا انکار کرو گے؟ امیر المومنین نہیں مانو گے تو امام المتقین مانو گے، یہ نہیں مانو گے قاتل المشرکین مانو گے،
یہ نہیں مانو گے امام المواحدین مانو گے، کچھ نہ مانو گے ہلاکت سے بچانے والا تو مانو گے۔ علی کے کس کس لقب کا انکار کرو؟ خدا کی قسم ناز کیا کرو تمہیں علی کا در ملا ہے۔ اس گھر میں دو ہستیاں ایسی تھیں جنہیں دو ہستیوں نے خدا سے مانگا ہے، ایک عباس جس سے نماز شب میں زہرا نے مانگا تھا، چھوٹی اولاد والو ایک حسین کی سکینہ جسے حسین مانگا کرتے تھے۔ عباس کو علی نے بھی مانگا، زہرا نے بھی مانگا۔ علی فرماتے تھے میرا اللہ میرے بیٹے تو ہو گئے محمد کے، اب ویسا بیٹا دے مجھ کو جیسے میں نے محمد سے وفا کی وہ میرے حسین کا وفادار ہو۔ اور حسین نے بیٹی کیسے مانگی؟ آدھی آدھی رات کو سجدے میں سر رکھ کے غریب کہتا تھا میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو مجھے ویسے پیار کرے جیسے مجھے اماں پیار کرتی تھی۔ چھوٹی اولاد والو میں ایک منت کروں گا، اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے نا کبھی بھول کے بھی اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا، اور اللہ کرے اگر کسی کا نام سکینہ ہو کوشش کرنا زندگی میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ عزادارو شب عاشور کربلا کا منظر یہ تھا، حسین جہاں جہاں جاتے سکینہ پیچھے پیچھے جاتی، حسین خیمے میں آتے سکینہ خیمے میں آتی، حسین مصلی پہ آتے سکینہ بابا کا چہرہ دیکھتی، حسین رکوع میں جاتے بیٹی جھک جھک کے بابا کو دیکھتی۔ نماز مکمل ہوئی، 4 سال کی بیٹی کو گودی میں بٹھایا، میری جان خیر تو ہے، رو کے کہنے لگی بابا مجھے اماں نے بتایا تیری آخری رات ہے، اجرکم اللہ۔ چھوٹی اولاد والو جس بیٹی کو پتا چل جائے میرا بابا آخری رات کا مہمان ہے اس بیٹی پہ کیا گزرے گی؟ امام نے فرمایا ہاں سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگی بابا پھر میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ غریب نے فرمایا آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ عزادارو ماں کے سینے کا نام آیا، کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ امام نے فرمایا اب ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پہ آ جائے گا، تو اماں کے ساتھ شام چلی جائے۔ بس عزادارو شام غریبہ پہلا امتحان تھا، بابا کے بعد جب پہلا تماچا لگا ہے نا رو کے کہتی تھی چچا غازی میں نے تجھے پانی لینے کیوں بھیج دیا؟ چچا واپس آ تیری سکینہ اجڑ گئی، گزر گئی شام غریبہ، آ گیا بازار کوفہ، آ گیا دربار کوفہ، چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، بس عزادارو آ گیا شام کا زندان۔ آدھی رات کا وقت تھا، خواب سے بیدار ہوئی، زندان شام میں ایک لوہا بلند کیا، پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ اماں ابھی بابا آیا تھا مجھے سینے سے لگایا تھا۔ بی بی نے فرمایا سکینہ اب تیرا بابا نہیں آئے گا۔ بی بی نے رونا شروع کیا، عزادارو یہ رونے کی صدا یزید کے محل میں پہنچی۔ یہ ظالم کہتا ہے کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا؟ آواز آئی بچہ نہیں مرا، ایک یتیمہ ہے جو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ سید سجاد کو بلایا گیا، یہ ظالم کہتا ہے تشت لے جا اپنی بہن کو خاموش کروا۔ چھوٹی اولاد والو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نہ کرے تیری چھوٹی بیٹی اگر روئے تو چپ کروانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کبھی کھلونے لا کے دیتا ہے،
کبھی کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے. کتنی غریب تھی حسین کی بیٹی جو رو رہی تھی. چپ کروانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا. دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو اس رنگ میں نہ دیکھے. عزادارے دشت سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی رگے, داڑھی پہ اکبر کا لہو, کہیں پہ اصغر کا لہو. رو کے کہتی تھی بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, اور بابا تو میرے سینے پہ. اجرکم علی اللہ. آوازوں کو بلند کرو عزادارو, ماتم کی تیاری کرو. اللہ نہ کرے عزادارو اگر باپ بیٹی سے بچھڑ جائے نا, تو بھی صبح سے گھر سے نکلا ہے, شام کے وقت گھر جائے گا. خدا نہ کرے اگر سارے دن میں گھر سے کوئی بیٹی کو تماچا مار دے. بیٹیاں بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں, خود بدلے نہیں لیتی. یہی کہتی ہیں رات کو میرا بابا آئے گا, میں بابا کو بتاؤں گی. ایک دن کی بچھڑی بیٹی جب بابا کو ملتی ہے, شکایات کی فہرست پیش کرتی ہے. عاشور کے بعد آج سکینہ کو بابا ملا, رو کے کہتی تھی بابا تو چلا گیا, تیرے قاتل نے تماچے مارے. بابا جو عید کے دن در لے کے دیے تھے وہ شام غریبوں میں لوٹے گئے. عزادارو بی بی نے بیان کرنا شروع کیا, بابا بابا آنکھیں کھول, یا ابتا من الذی قطع وریدک. بابا بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا. یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا مجھے بتا مجھے اس عمر میں یتیمہ کس نے بنایا. غریب کا کوئی جواب نہ آیا. میرے استاد محترم کے جملے ہیں, ایک سوال ایسا کیا غریب کو بولنا پڑ گیا. جب بی بی نے فرمایا بابا مجھے اتنا تو بتا, جب میں نے تجھے مقتل میں بھیجا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا, کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مار دیا. غریب کے زخمی لب ہلے, آواز آئی معصومہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا. سید سجاد فرماتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی, بابا کے منہ پہ منہ رکھا, کہتی تھی ہائے میرا پیاسا بابا. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ سن لو عزادارو, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا مسافر بابا. امام نے بہن کی نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دعا کرو کسی کا پردیس میں کوئی نہ مر جائے. اگر کوئی مر جائے اس کو جنازے میں کندھا دینے والے ضرور مل جائیں. اگر کوئی مر جائے اسے دلاسے دینے والے ضرور مل جائیں. آئے شام کا قیدی سجاد زندان میں بہن کی روح پرواز کر گئی. اور سوال کرتا ہوں سجاد نے بہن کو کیسے دفن کیا؟ قبلہ صفدر نجفی مرحوم کے جملے ہیں. شام کا ایک سید تھا, اس کی 7 بیٹیاں تھیں. ہر بیٹی کے خواب میں یہ بی بی آئی, آگے کہتی تھی نہر کا پانی میری قبر میں آ گیا. جب کا چچا گیا مجھے پانی اچھا نہیں لگتا, میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کرو. اے اہل عزا, فیصلہ ہوا ابراہیم سید ہے, اس کی بیٹیاں سید زادیاں ہیں, قبر سے معصومہ کا جنازہ نکالے گی. عزادارو یہ بیبیاں جب قبر میں اتری ماتم کرتی ہوئی باہر آ گئی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگی کیا بتائے, ایک 4 سال کی قیدین, ہاتھ بندھے ہوئے, چہرے پہ تماچوں کے نشان, ماتم حسین.